بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ فیصل موعظ کا بائیکاٹ صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ اصل میں پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر فیصل موعظ کی جو بائیکاٹ مہم ہے وہ جاری و ساری ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا بائیکاٹ کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی بائیکاٹ کی تلقین کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بائیکاٹ کس بات کا ہے؟ بائیکاٹ اس بات کا ہے کہ کہتے ہیں کہ فیصل موعظ والے دوران سفر نماز کے لیے گاڑی نہیں روکتے، باقی ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے روکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے گاڑی نہیں روکتے، اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اب کئی سارے لوگ ہیں جو بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں اور کئی سارے ہیں اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح بات کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہم صحیح سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہر کسی کا نقطہ نظر ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم۔ نہ ہی ہم فیصل موعظ کی جو مکمل صورتحال ہے اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ وہ دیتے ہیں، نہیں دیتے تو کیوں نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جبکہ فیصل موعظ کے بھی کئی سارے اس طرح کے بیان آ چکے ہیں کہ جی ہم دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا حکم ہے، اور کافی سارے لوگ جو ہیں اس بات کی گواہیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا بھی ہمارے اس میں ہمیں اس چیز کا اختیار نہیں ہوتا، ہمیں پیچھے سے اس چیز کی ممانعت ہے، نماز کے لیے گاڑی نہیں روکنی۔ تو دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ذاتی انا کی وجہ سے یہ یعنی بائیکاٹ والی مہم شروع کی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے، لیکن اگر کسی نے ایمان کی وجہ سے، غیرت ایمانی کی وجہ سے یعنی کہ یہ اس بائیکاٹ کی مہم کو شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو جو ہے نا تقویت پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے عوامل ہیں ان میں اضافہ فرمائے کہ کوئی بھی شخص نماز کے لیے، عمل صالح کے لیے، ایمان کے لیے، خیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے، خیرت کے لیے اس کے لیے غیرت جاگتی ہے، اس کی قوت صرف ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اگر کسی نے خیر کے لیے کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس میں ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے وہ ذرا اپنی کمنٹس کے اندر رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا واقعی فیصل موعظ والے اس حوالے سے نماز کے لیے وقت دیتے ہیں یا پھر نہیں دیتے، صحیح کیا ہے۔ میں صرف اس حوالے سے اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، سفر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے رعایتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب نماز قصر بھی کر سکتا ہے، ایک رعایت یہ ہے، دوسرا دو نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو ہیں فیصل موعظ والے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہر نماز کے لیے گاڑی روک دیں جہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے، تو یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رخصت دی ہے، اور صاف ظاہر ہے لوگوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کے خود کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کیا جانا چاہیے۔ ہاں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسی نمازیں جن کو سفر کے اندر جمع نہیں کیا جا سکتا، جو نمازیں جمع نہیں ہو سکتی، ان نمازوں کے اوقات میں وہ جو ہے نا گاڑی روکیں اور مسافروں کو نماز پڑھوائیں، یا وہ اپنی ترتیب اس طریقے سے رکھیں۔ صاف ذرا انہوں نے فیول بھی ڈلوانا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مسافروں کو چونکہ اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، مسافروں کو ریفریشمنٹ کے لیے گاڑی بھی روکی جاتی ہے کسی کھانے کے لیے ہوٹل وغیرہ پہ، یا ایسی پیٹرول پمپس کے اوپر کہ لوگ واش روم بھی جانا ہوتا ہے، لوگوں نے پانی بھی لینا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، کسی نے کھانا کھانا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر فیصل موعظ والے یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو جن کو جمع نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کے لیے گاڑی نہیں روکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ظہر اور عصر ہے، ان میں سے کسی ایک نماز کے لیے گاڑی روکیں۔ اسی طریقے سے مغرب ہے، اس کے لیے گاڑی روکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ مغرب کے بعد جو ہے نا گاڑی کے سوار ہوتا ہے، یا مغرب کے وقت گاڑی نماز پڑھ کے سوار ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا سا آگے جا کے یعنی 150 کلومیٹر پہ گاڑی پہنچی، اس نے کہا جی اب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، گاڑی روک دو۔ تو بہت سارے مسافروں کے معاملات ہوتے ہیں، شریعت نے بھی اس وجہ سے اس چیز کی رعایت دی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پھر یہ ہے کہ وہ گاڑی بیٹھنے کے لیے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھ لے،
تو یا پھر یہ ہے کہ رات میں وہ کہیں بھی آدھی رات تک وہ کہیں پہ جا کے گاڑی روکیں گے، پھر نماز پڑھ لے۔ تو اگر شریعت کی وہ جس حد تک فیصل موز والے کام کرتے ہیں، اگر شریعت کے اس حوالے تک کوئی گنجائش نکلتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر شریعت وہاں تک گنجائش نہیں دیتی جہاں تک وہ کام کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔